کیا آپ جانتے ہیں کہ نمرود کون تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمرود کا اصل نام کیا تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نمرود کا دردناک اور بھیانک انجام ایک مچھر نے کیا؟ نمرود شنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت ماجد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود وہی تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا اور خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تاریخی مسائل میں آیا ہے کہ نمرود خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کیا۔ آخر کار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا کو پیدا کیے بغیر واپس زمین پر آ گیا۔ تاریخی مصادر میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل الخدن کا ذکر کیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہو گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنے لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی تھی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کی سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار کر گئی۔ کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یاد دلائی، خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی قبول نہیں کیا۔ خدا نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے آپ اپنے سر پر مارنے لگا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا اور یوں اسے آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا، اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑی کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک جاری رہی اور اس کے بعد نمرود دنیا سے چل بسا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔